بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقال سيدنا عمر رضي الله عنه: أعزنا الله بالإسلام ولو ابتغينا العزة بغير الإسلام لآذلنا الله، أو كما قال رضي الله عنه. سب سے پہلے ہم رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اور ہم جیسے ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کو ایک مہلک بیماری سے محفوظ رکھا، اس لیے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس بیماری سے بچایا. آپ جانتے ہیں دنیا میں لاکھوں انسان اس بیماری میں مر چکے ہیں، اور ابھی بھی اس بیماری میں مبتلا ہو کر لاکھوں انسان موت کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں. اس بیماری نے صرف ایسا نہیں ہے کہ بڑی عمر کے لوگوں کو ٹارگیٹ بنایا، اس بیماری میں بچے بھی مرے، اس بیماری میں سب سے زیادہ جوان مرے. مرنے والوں کی جو تعداد ہے ان میں بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو نوجوان ہیں. اور اس بیماری میں ہر طرح کے لوگ دنیا میں، علماء بھی اس بیماری کا شکار ہوئے، اس بیماری میں عورتیں بھی اس بیماری کا شکار ہوئی. لیکن اس بیماری کو تقریباً 1 سال ہو گیا. ہمارے ہندوستان میں مارچ میں 1 سال ہوگا، اور اگر چائنا میں جہاں سے اس کا آغاز ہوا دسمبر سے ہوا، اگر اس کو ملائے تو 1.25 سال ہو جائے گا. 1 سال کے اوپر 2 مہینے، یعنی تقریباً 14 مہینے ہوئے. ان 14 مہینوں کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے ہمیں اس بیماری سے بچائے رکھا. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر. اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول قرآن کریم نے نقل کیا کہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب اللہ کی بہت ساری نعمتیں آئی، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بھئی بلقیس کے ہمارے پاس آنے سے پہلے اس کا تخت ہمارے سامنے ہونا چاہیے. تو قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وقال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک فلما رآها مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بلقیس کے آنے سے پہلے وہ تخت ہمارے پاس ہونا چاہیے. تو عفریت من الجن، ایک دیو ہیکل جنات کھڑا ہوا. یہ جناتوں کی قسم ہوتی ہے جو سب سے طاقتور اور مضبوط ہوتے ہیں، جس کو عفریت کہا جاتا ہے. تو اس نے کہا انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک، کہ آپ اپنی اس مجلس کو ختم کریں اس سے پہلے میں آپ کے پاس اسے لا کر حاضر کر دوں گا. سلیمان علیہ السلام کی مجلس لگتی تھی، اس مجلس میں جیسے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مجلس ہے یہ بھی ایک قسم کی، تو اس طرح سے ان کی مجلس کہا کہ آپ کی یہ مجلس ختم نہیں ہوگی اس سے پہلے میں اسے لے کر. سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ تو بہت تاخیر ہو جائے گی، ہو سکتا ہے کہ وہ پہنچ جاوے، لہذا اس بنا پر اس سے جلدی چاہیے. قال الذي عنده علم من الكتاب، تو جس کے پاس علم کتاب، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ جس کو اسم اعظم یاد تھا، جن کا نام آصف برقیہ بیان کیا جاتا ہے، تو وہ آصف برقیہ نے کیا کہا انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرف، پلک جھپکنے سے پہلے میں حاضر کر دوں گا. کتنی دیر میں؟ قبل ان يرتد الیک طرفک، یعنی آپ کی آنکھ ایسی بند کھلی ہے، بند ہو یا بند ہے اور کھلے،
اور کھلنے کے بعد دوبارہ بند ہو، قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھوں کا کنارہ دوبارہ بند ہو یا دوبارہ کھلے اس سے پہلے میں آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ اتنے تیزی کے ساتھ آ جائے، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام اس میں تعدیل کرنا چاہتے تھے، اس میں کیا کرنا چاہتے تھے، اس میں ایڈیٹنگ کرنا چاہتے تھے، یعنی اس کو تھوڑا سا کچھ بدلنا چاہتے تھے، اور پھر اس کے بعد بلقیس کا امتحان لینا تھا، تو اس بدلنے کے لیے اور اس میں ایڈیٹنگ کرنے کے لیے آپ کو کیا لگ رہا تھا، وقت لگ رہا تھا، وقت طلب تھا، لہذا اب جیسے ہی وہ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا تو آپ بھی حیران ہو گئے۔ لیکن اگر سلیمان علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کی جگہ پر کوئی اور ہوتا تو اپنی کالر اٹھاتا اور کہتا کہ دیکھا اپنا آرڈر ہوا تو آ گیا، لیکن قربان جائیے سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام پر سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اس کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا، جو لے کر آیا عنده علم من الکتاب اس کو بھی شاباشی دی نہیں دی، قرآن نے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، اس کی تعریف کو بھی قرآن نے بیان نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں سب سے زیادہ کمال ہی اللہ کا تھا۔ کیسے اللہ کا کمال تھا؟ اسی لیے تو قرآن کریم نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب، الف لام اس پر الف لام عہد خارجی ہے، الکتاب ای کتاب الوحی، وحی کی صورت میں کتاب میں جو اسم اعظم کا علم دیا گیا تھا وہ اس کے پاس تھا، تو اگر آصف برقیہ نے لا کر اسے رکھ بھی دیا تب بھی وہ کس کی برکت سے تھا؟ اسم اعظم کی برکت سے تھا، تو اللہ ہی کا ہوا نا کمال۔ تو اس نے کیا کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے، لیبلونی، لیکن یہ فضل کیوں ہے؟ اللہ نے یہ نعمت مجھے کیوں عطا فرمائی؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس بیماری سے کیوں نجات دی؟ لیبلونی ااشکر ام اکفر، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا میں اس کا ناشکرہ بندہ بنتا ہوں۔ شکر اور کفر، کفران نعمت اور شکران نعمت، تو شکران نعمت تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اگر شکر کرے گا تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، کیوں؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو ہم نعمت میں اضافہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد کہا ومن کفر فانما اگر وہ کفر کرے گا تو اس کا وبال اسی کے اوپر نفس پر آئے گا، کسی کو اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ لہذا مجھے اور آپ کو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اب تک کے اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ رکھا، اللہ آئندہ بھی ہماری اس بیماری سے مکمل حفاظت فرمائے، اس لیے کہ اس یہ بیماری حقیقت ہے کہ بیماری ہے، لیکن اس بیماری کو سیاستدان لوگوں نے اپنا ایک کھیل بھی بنا لیا، اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے، اپنی پالیسیوں کی وجہ سے جو ملک کے اوپر غلط اثر انداز ہو رہی ہے چیزیں، ان کو چھپانے کے لیے انہوں نے کیا بنا لیا؟ اس کو ہٹ کنڈا بنا لیا۔ اب تھوڑا سا ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے خلاف ملک میں کوئی تحریک چلنے والی ہے یا کچھ ہونے والا ہے تو فوراً ہوا کھڑا کرتے ہیں کہ کورونا واپس کھڑا ہوا، کورونا کیا ہوا؟ واپس پھیلنے لگ گیا، واپس بیمار ہو رہے ہیں لوگ۔ اچھا کیا بولتے ہیں؟ بیماری بہت پھیل رہی ہے لیکن جلدی اچھی بھی ہو جائے، مر نہیں رہے، اس کا مطلب دال میں کچھ کالا ہے، دال میں کیا ہے؟ کچھ کالا ہے۔ تو اس لیے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ الحمدللہ اللہ نے ہماری حفاظت کی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اللہ حفاظت فرمائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اب اللہ رب العزت نے ہمیں تعلیم و تعلم کے لیے یہاں پر بھیج دیا ہے، تو ہمیں ادھر ادھر سے کوئی افواہ یا کوئی بات سننے کی ضرورت نہیں، اب آ گئے ہیں تو اب ہم اپنے مشغلے میں لگے رہیں، کسی طرح کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ایسا کچھ ہوگا تو انشاءاللہ ہم ایسا ہی فیصلہ کریں گے جو آپ کے حق میں اور ہمارے حق میں، سب کے حق میں بہتر ہوگا۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات، جو طلبہ آئے نحن نرحب بهم ترحیبا حارا من اعمق اعماق قلوبنا، تو ہم دل کی گہرائیوں سے ان کا استقبال کرتے ہیں، اور کہ بھائی آپ آئے فی رحاب جامعاتنا، جامعہ کے ہمارے جامعہ کے احاطے میں، لہذا آپ جس کام کے لیے آئے اس میں لگے رہیں، آپ ادھر ادھر کی افواہوں اور ادھر ادھر کی باتوں کی طرف بالکل توجہ نہ دیں، جس مقصد سے آئے ہیں اس مقصد میں لگنا یہ آپ کا کام ہے۔ اس لیے کہ دیکھو انسان کی زندگی بڑی قیمتی ہے، انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی کیا چیز ہے؟ الوقت، جس کے اثر کے بعد تعلیم ہو رہی ہے، الوقت هو الحیات، وقت نام ہے زندگی کا۔
اب ظاہر سی بات ہے ہمارے مدارس اسلامیہ کا سال کب شروع ہوتا ہے؟ شوال میں. اور ابھی کب شروع ہو رہا ہے؟ یعنی جب بند ہونے والا ہوتا ہے، جب شروع ہو رہا ہے. لیکن غنیمت ہے کہ بالکل تو بیکار نہیں گیا. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 8 مہینے 10 مہینے ہمارا نقصان ہو گیا، کہ 8 مہینے 10 مہینے تک کہ ہم گھر پر ایسے ہی بیٹھے رہے. بہت کم ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے وقت کو کام میں لایا ہوگا، ورنہ نماز کا بھی ٹھکانہ نہیں. دعا تو بھول گئے تھے، بہت سارے تو مسجد کا راستہ بھی بھول گئے تھے، اور بہت سارے کمانے لگ گئے تھے. ابھی بھی بہت سارے ایسے ہیں کہ بھئی لگ گئے ہیں تو لگ جاؤ، ابھی کماتے رہو. تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ دو چیزیں، ایک تو ہے تعلیم اور دوسرا ہے دینی تعلیم. انسان کے لیے تعلیم ضروری ہے. انسان کے لیے غذا کی جتنی ضرورت نہیں، اس سے زیادہ انسان کو تعلیم کی ضرورت ہے. اب آپ کہیں کہ ایسا کیسا؟ نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے، نہیں کھائیں گے تو مر ہی جائے گا نا، اور کیا ہوگا. لیکن علم نہیں ہوگا تو علم اور علم دین نہ ہونے سے روح مر جائے گی. کیا مر جائے گی؟ روح، ضمیر مر جائے گا. اور یہ مر جائے گا تو زندہ رہ کر بھی کوئی فائدہ نہیں. اگر انسان کا جسم ہے، سب کچھ ہے، لیکن انسان کے پاس جینے کا سلیقہ نہیں، انسان کو اپنے مقصد حیات کے بارے میں کچھ پتا نہیں، انسان کو آداب زندگی کا علم نہیں، انسان کو کچھ پتا نہیں، تو انہم کالانعام بل ہم اضل. قرآن کہتا ہے کہ یہ تو چوپائے، ارے اس سے بھی گئے گزرے. تو علم انسان کے لیے ضروری ہے. جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ بھائی ہم تو 8,000 9,000 روپے 5,000 روپے کما رہے ہیں، ہم کیوں واپس پڑھنے کے لیے جائیں گے؟ فإنهم على خسران عظیم، وہ بہت خسارے میں. کیوں؟ اس لیے کہ المال غاد وراح، مال تو صبح آتا ہے اور شام کو کیا ہو جاتا ہے؟ نکل جاتا ہے. یہ کسی کے پاس مبنی بن کر رہتا نہیں ہے. مال معرب ہے، معرب آباشد کے گردد بار بار، مبنی آباشد کے ماند برقرار. تو یہ معرب ہے، یہ کسی کے پاس رہتا نہیں ہے، یہ مبنی بنتا نہیں ہے. تو اب ہمارے طلبہ، ظاہر سی بات ہے، مدرسے میں کھانا مل جاتا ہے، رہنا مل جاتا ہے، کوئی خرچ نہیں ہے، تو مشکل سے 200-400 روپے خرچ ہوتے ہیں. زیادہ سے زیادہ بھی خرچ کرنے والے کے 500 روپے خرچ ہوتے ہیں مہینے بھر کے. اور کفایت شعاری کے ساتھ کام لینے والے کے لیے 100 روپے میں بھی مہینہ نکل جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کھانا مل جاتا ہے، لائٹ ہے، پنکھا ہے، کلاس ہے، درسگاہ ہے، ہاسٹل ہے، سب کچھ ہے. تو ظاہر سی بات ہے کوئی خرچہ نہیں آپ کو. تو اب ایسے لوگوں کو اگر 5-6 ہزار روپے ملنے لگے تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، کہ پوری دنیا اس کو مل گئی. کیا سمجھنے لگتا ہے کہ پوری دنیا اس کو کیا ہو گئی؟ مل گئی. اوہو 6,000 روپے، یہ 6,000 کچھ بھی نہیں ہے. 8,000 ملیں گے تو آپ کو روزانہ کھانا پڑے گا. ایک ٹائم کا کھانا کم سے کم بالکل ہلکے سے ہلکا بھی کھائیں گے تو صبح میں چائے ناشتے میں آپ کو 25 روپے چاہیے کم سے کم، اس لیے کہ 10 روپے کی چائے آئے گی، اس کے ساتھ 10-15 روپے کا بھی اگر آپ نے کچھ کھا لیا، جبکہ کچھ آتا 10-15 روپے کا نہیں، لیکن مان لو کہ کفایت شعاری سے کام لیا تو 25 روپے وہ ہو گئے. دوپہر میں کھانا کھایا آپ نے، دال چاول بھی کھایا روزانہ، تو ابھی 50 روپے تو لگنے ہیں نا، 50 روپے وہ ہو گئے. پھر اس کے بعد شام کا کھانا کھایا آپ نے، 50 وہ لگے. آپ غلط دوستوں کے ساتھ رہیں گے، آپ کو گٹکے کی عادت ہوگی، 25-50 روپے اس میں چلے جائیں گے. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد آپ کو رہنے کے لیے انتظام کرنا پڑے گا، وہاں پر 25-50 روپے دینا پڑے گا. تو آپ کو مل رہے ہیں سامنے سے 8,000 روپے، لیکن آپ کے پاس سے خرچ بھی ہو رہے ہیں نا 6,000 روپے. روزانہ کا کم سے کم خرچہ بالکل لو کلاس بھی آپ پکڑے تو 150-200 روپے سے کم نہیں. 150 تو ہے ہی، اب 150 بھی پکڑو تو 150 کو 30 سے ضرب دو تو 4500 ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ اب اگر آپ کو 5,000-6,000 روپے آپ نے کمائے بھی، 8,000 کمایا بھی، تو آپ کو 5.5 تو گئے.
اور بھی اتنے شریف تو ہے نہیں. اس کے بعد موبائل, پھر موبائل کے اندر میں ڈاٹا ڈالنا, پھر اس کو دیکھنا, تو 500,000 اس میں چلے گئے. تو بچا کیا؟ کچھ بچا؟ جہاں تھے وہاں کے. انسان کو دماغ چلانا چاہیے. اچھا حاصل کچھ نہیں. اس کے بعد کیا کہ پوری زندگی وہی حمالی کا کام کرنا ہے. اب اکرام اور عزت کی روزی نہیں, اکرام اور عزت کی زندگی نہیں. وہ زندگی کیسی ہے؟ لچے لفنگے لوگوں کے بیچ میں نا. اچھا یہ تو ہے کہ دنیا آئے گی بھی اپنا راستہ لے کر آئے گی, کہ ادھر سے آئے گی اور وہ مائع جاری کی طرح دوسری طرف سے نکل بھی جائے گی, آپ کے پاس رہنے والی ہے نہیں. اور دوسرا, آپ کو علم نہیں ہوگا تو زندگی پر وہی آپ کو حمالی قسم کا جو کام ہوگا وہی کرنا پڑے گا آپ کو. اور تیسرا سب سے اہم چیز یہ کہ آپ دین سے دور ہو جائیں گے. اور آپ دین سے دور ہو گئے تو قرآن کریم کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ خسارے میں ہیں, اس لیے کہ الا الذین آمنوا سے نکل جائیں گے. آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ملک کے حالات بھی ایسے ہیں کہ آپ کہیں پر رہیں گے تو وہاں پر ایسا بولیں گے کہ ٹوپی نہیں پہننے کا, کفنی نہیں پہننے کا, داڑھی نہیں رکھنے کا, تو آپ بولیں گے مجبور ہوں. انسان تو بہانہ تو کچھ بھی نکال لیتا ہے نا, ارے کیا مجبور ہے تو وہ بھی سب آپ نے نکال دیا. تو نہ دنیا ملی اور نہ دین ملا. لہذا ہمارے جو طلباء یا ان کے والدین بھی اپنے بچوں کو ان مدارس کی طرف نہیں بھیج رہے ہیں, یا اسکولوں میں بھی تعلیم شروع ہوئی ہے وہاں پر بھی نہیں بھیج رہے ہیں, تو یہ لوگ بہت بڑی غلطی پر ہیں. ویسے بھی ہندوستان میں ہمارا تعلیمی گراف بہت نیچے ہے. مسلمان تعلیمی اعتبار سے انتہائی پست ہے. اب اگر ہم اپنے بچوں کو 200-400 روپے کے لیے اس طریقے سے ہوٹل کے سہارے پر چھوڑ دیں گے, فیکٹریوں کے سہارے پر چھوڑ دیں گے, کیمیکل کی فیکٹریاں ہوتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, انسان 50 سال جینے والا 25-30 سال کے اندر میں دنیا سے چلا جاتا ہے, کیونکہ وہاں پر بدبو ایسی ہوتی ہے, وہاں کی زندگی ایسی ہوتی ہے. تو انسان کو اللہ نے عقل دی ہے, اپنی عقل کو استعمال کرے اور سوچے کہ بھئی یہ جو فیصلہ ہم لے رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے. یہ سراسر غلط فیصلہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم نہ دیں. اگر والدین فیصلہ لے رہے ہیں تو والدین یہ غلطی پر ہے. اگر بچہ خود فیصلہ لے رہا ہے اور والدین اس کو اس کے اوپر چھوڑ رہے ہیں تو دونوں غلطی پر ہے. اور اگر والدین کہہ رہے ہیں اس کے باوجود بچہ اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے تو وہ غلطی پر ہے. والدین اس کو منع کر کر اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں. لہذا اس بنا پر جو طلبہ مدارس میں پہنچ چکے ہیں اور جہاں پر تعلیمی سلسلہ شروع ہو چکا ہے وہاں پر طلبہ کو پہنچ جانا چاہیے. اب آپ ایسے سوچتے ہوں گے کہ ہاں آپ اس لیے ایسا بول رہے کہ مدرسے بند ہو جائیں گے. بھائی دیکھو, یہ دین اللہ رب العزت کا دین ہے, میرا اور آپ کا دین نہیں ہے. یہ کسی مصنوعی خالق کا دین نہیں ہے, یہ حقیقی خالق کا دین ہے. اس کو میری بھی ضرورت نہیں ہے اور آپ کی بھی ضرورت نہیں اور کسی کی ضرورت نہیں. ان اللہ هو الغنی, وہ تو بے نیاز ہے, وہ تو اپنے دین کو بچانے پر آئے گا تو کسی سے بھی بچا لے گا. یہ تو ہمارے لیے شرف کی بات ہے کہ ہم اپنے لیے اس دین کے لیے اپنی قربانی دے, ہم اس دین کے لیے اپنا وقت دے. اور ہم وقت دے رہے لیکن اس کے ساتھ اللہ ہم کو سب کچھ دے رہا ہے نا. اب جو لوگ کام کر آئے ہوں گے ان کو خود تجربہ ہوگا کہ بھائی روزی روٹی لیس امر حین, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے. دن بھر انسان کو کتنی مغزماری کرنا پڑتی ہے, نہ نماز کے ٹھکانے نہ کوئی ٹھکانے, تب جا کر آپ کچھ تھوڑا بہت کماتے ہیں جس سے آپ لقیمات تقیم نسلبک, تھوڑے سے کچھ لقمے کھا لیتے ہیں جس سے آپ کی پیٹھ سیدھی ہو سکے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہاں پر ماشاءاللہ یہ دورے والے سب آئے ہیں, انہوں نے دبا کے بکرے کا گوشت کھایا, ہمیں کھایا نا, آج بھی کھایا نا. تو آپ لوگ نہیں تھے بقرعید کے موقع پر, تو ہم نے ہمارے ایک دوست کو کہا, نے کہا کہ بھائی ہم کو کولڈ اسٹوریج بنانا ہے. تو کہا کیوں بنانا؟ میں نے کہا بچے نہیں ہیں, تو میں نے کہا کہ ہم کولڈ اسٹوریج بنائیں گے, بکرے کاٹیں گے اور اس میں رکھ دیں گے, اور جب بچے آئیں گے جب ان کو کھلائیں گے. تو آپ مانیں گے نہیں, وہ ہمارے ساتھی تھے, اللہ ان کو جزائے خیر دے, رفیق بھائی سردار, بوتسوانا سے ان کا تعلق ہے. کہا مولانا کتنا خرچہ ہے؟ میں نے کہا 30-35 لاکھ روپے خرچہ ہو. کہا کوئی بات نہیں, میرے طرف سے کر دو. فوراً ایک ہفتے میں وہ بنایا. جیسے ہی بقرعید میں بکرے کٹے, 1000 بکرے کاٹ کر آپ کے لیے اس میں رکھ دیے گئے. کتنے؟ 1000. بکرے کا گوشت کیا بھاؤ ملتا ہے معلوم؟ ابھی 650 روپے کلو. عقل کنواں میں 650 روپے, اور کہیں 800 اور کہیں 900 روپے بھی کلو ملتا ہے. تو وہ پورے 1000
एक बकरा कम से कम 15 किलो, 20 किलो का, 10 किलो से लेकर 25 किलो तक के बकरे थे। ऐसे 1000 बकरे आपके लिए रख दिए गए थे। अब जो लोग दौरे वाले, मिशकात वाले जल लिया है, उन्होंने खूब दबा के खाए, और जो बाद में अभी खा रहे हैं वो, अरे समझ में आई बात? तो ये सब क्या है? ये दीन की बरकत है। ये क्या है? दीन की बरकत। यहां जहां लोगों को खाने के फाफे हैं, वहां पर आपको क्या खाना का मिल रहा है? 700 रुपए किलो वाला बकरे का गोश्त खाने को मिल रहा है। ये सब बरकत दीन की बरकत है। बात समझ में आ रही? लिहाजा इस बिना पर जो भी तलबा आ गए हैं वो मुतमईन रहे। और जामिया ने यह निजाम बनाया है कि चूंकि हमारे यहां पर अक्सर तलबा हाफिज होते हैं कुतुब में, लिहाजा इस बिना पर अगर तलबा तरावी पढ़ाने के लिए जाना चाहते हैं तो 25 शाबान तक तालीम जारी रहेगी, और 25 शाबान के बाद तलबा को इख्तियार होगा, जो तलबा जाना चाहे तरावी पढ़ाने के लिए वो जा सकेंगे, और जो तलबा तरावी पढ़ाने के लिए नहीं जाना चाहते हैं, यहीं रहकर रहना चाहते हैं, तो फिर उनके लिए यहां पर रहने का इंतजाम किया जाएगा। वैसे जामिया में रमजान मुबारक में छुट्टियों में रहने का इंतजाम नहीं होता है, लेकिन इस साल हमने कहा है कि भाई हम इंतजाम रखेंगे। लिहाजा दूर के जो तलबा है वो हिचकिचाहट में मुब्तला है, वो परेशान ना हो, उनको कहे कि आप आ जाए, रमजान में अगर रहना है तो यहां पर रहने का भी इंतजाम किया जाएगा। तीसरी बात यह कि जो तलबा हमारे यहां पर आ चुके हैं वो तलबा इस बात का खूब ख्याल रखे कि हमने तमाम के तमाम चीजों की रियायत करते हुए आपको यहां पर रखने का निजाम बनाया है। लिहाजा बाहर जाने की कोशिश न करें। आपके लिए खेलने वेलने के लिए सारा इंतजाम यहां पर किया है। या आप रात में खेलते हैं ना, वो बॉल वगैरह पता नहीं क्या क्या खेलते हैं, मैं तो एक ही बार देखने आया, मैं आ भी नहीं सका हूं। तो ये 25,000 का अब तलबा के खेलने के लिए सामान मंगाए, और जरूरत पड़ेगी तो और मंगाएंगे हम, ताकि आप, क्योंकि इंसान को फिजिकली मजबूत रहना भी जरूरी है, थोड़ा बहुत खेलना चाहिए। इसमें 2 in 1 है। आप बोलते होंगे असर बात नहीं, रात में क्यों? इसमें 2 in 1 है। इसलिए ऐसा किया जा रहा है ताकि रात में आप खेले, मोबाइल लेके ना बैठे रहे। मोबाइल लेके बैठना रखना ही नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होते ही ऐसे, तो कम से कम आप अपने आप को मशगूल रखें, और जब थक जाएंगे तो ऑटोमेटिक मोबाइल लेके नहीं बैठेंगे। जब खेल के जाएंगे आधा पौन घंटा तो सीधा जाके खुद ही सो जाएगा। बोलने की जरूरत है कि भाई सो जा सो जा सो जा, खुद ही सो जाएगा। तो बदन का बदन मजबूत होता है। इसलिए कि ये कोरोना ने इंसान को बहुत कुछ सिखाया। कोरोना ने इंसान को बहुत कुछ सिखाया। एक तो इंसान हवा में उड़ रहा था, उड़ना बंद हो गया। साइंस और टेक्नोलॉजी के दोष पे हवा में उड़ना क्या कर दिया था? शुरू कर दिया था। और ये ऐसा समझता था कि वो अल्लाह से मुकाबला करेगा। अल्लाह से क्या मुकाबला करेगा? तेरी हैसियत क्या? कोई हैसियत नहीं इंसान की। तो अभी ठंडा हुआ, बोले कि नहीं, कुदरत का मुकाबला कर सकते नहीं। वो कहते हैं ना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक नादीदा मखलूक भेज दी जो नजर भी नहीं आती है। कोरोना नजर आता है क्या? नहीं नजर आता है। उसको भेज दिया, बोले जाके इनको सीधा कर दे दो। समझ में आई? ये अबाबिल से कम नहीं है, ये किससे कम नहीं है? अबाबिल तो अच्छा था कि नजर आता था, गिरता है तो आदमी थोड़ा सा बचाव भी इख्तियार करे। ये तो नजर भी नहीं आता है, सीधा आके चिपक ही जाता है और फिर जान लेके ही निकलता है। बोलता है तोल में आया छोड़ेगा नहीं, चू करके चा कर। अरे समझ में आई बात? तो इसलिए जो तलबा यहां पर आ गए हैं, इस कोरोना ने क्या सिखाया? अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया में जो भी करता है, अल्लाह का हर काम खैर से भरपूर होता है। अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। आपने एक किस्सा सुना होगा, एक बादशाह का वजीर था, उसका तकिए कलाम था, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। अल्लाह जो करता है, एक दिन बादशाह की उंगली कट गई। अब ये हिकायत है, कहानी है, क्या है, अल्लाह आलम भी हकीकत, लेकिन सबक आमोज है। तो उसकी उंगली कट गई तो बादशाह ने वजीर से कहा कि यार वजीर उंगली कट गई, तो अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। मैं उंगली कट गई, मैं परेशान हूं, और बोलते हैं अल्लाह जो करता है अच्छा करता है, इसको जेल में डालूंगा। कहा ठीक है भाई, इसको डाल दो जेल में। इसको जेल में डाल दिया। अब बादशाह शिकार पे निकला। अब वो बादशाह जब शिकार पे गया तो बादशाह भटक गया। बादशाह क्या हो गया? भटक गया। अब जब वो भटक गया तो एक जगह पर देखा कि शेर ने उसको घेर लिया। तो उसने क्या किया? जमीन पे गिर गया
اور زمین پر گر کر سانس روک لیا اپنا. تو ایسا کہتے ہیں کہ شیر کسی دوسرے کا شکار نہیں کھاتا ہے. تو شیر نے آ کر اس کی انگلی سونگھی تو کہا کہ یار یہ تو کسی اور کا شکار ہے, تو اس کو چھوڑ کے وہ چلا گیا, تو بچ گیا مطلب. تو بادشاہ واپس آیا, واپس آ کے بولتا ہے وزیر کو بلاؤ. تو بولے کہ ایسا ایسا ہوا اور میں جنگل میں تھا اور میں اس طرح بچ گیا. تو وزیر بولے اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے, اللہ جو کرتا ہے. پھر وزیر نے سنایا, بادشاہ کو سمجھایا کہ دیکھو بادشاہ سلامت, میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا انگلی کٹی جبھی کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا. اگر یہ آپ کی انگلی کٹی ہوئی نہ ہوتی تو شیر آپ کو کھا جاتا. کیوں؟ بولے کہ یہ تو اچھا مال, مستنڈا مال ہے, کٹا وٹا بھی کہیں سے کچھ ہے نہیں, کسی دوسرے کا شکار نہیں ہے. یہ انگلی کٹی تھی, اس میں آپ کیا ہو گئے, بچ گئے. ہاں بولے بات برابر ہے. تو بولے آپ بھی بچ گئے اور آپ کو شیر نے پکڑا تو میں بھی بچ گیا کہ مجھے بھی آپ نے باہر نکال دیا. تو اللہ جو کرتا ہے اچھا, وفعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. تو اللہ جو بھی کرتا ہے اچھا کرتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں, اور اس میں کسی طرح کا وما ربک بظلام للعبید, اور آپ کا پروردگار اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا ہے. لہذا یہ کورونا آیا ہے تو یہ کورونا خیر کو لے کر آیا, خیر کثیر کو لے کر آیا, خیر کو لے کر نہیں آیا کہ اس کو لے کر آیا ہے, خیر کثیر کو لے کر آیا ہے. لیکن انسان سمجھے تو, اگر انسان تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے. تو اس میں خیر کے پہلو ہے, بہت سارے خیر کے پہلو ہے. اس میں سے ایک پہلو تو یہی کہ انسان کو یہ سکھایا گیا کہ انسان اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نہیں نظر آتا ہے اس لیے نہیں ہے, تو کورونا بھی نظر نہیں آتا ہے تو کیوں مانتا ہے تو اس کو؟ سمجھ نہیں بات؟ کورونا نظر آیا بھائی, تم میں سے کسی نے دیکھا؟ جس نے دیکھا وہ ہاتھ اٹھاوے. دیکھا, لیکن مانتے نا تم سب. کس کو اختلاف ہے کہ کورونا ورونا کچھ نہیں ہے؟ کسی کو اختلاف ہے؟ اتفق العالم کلہ, پوری دنیا اس پر کیا ہو گئی ہے, متفق ہو گئی کہ بھئی کورونا ہے. لیکن کسی نے ابھی تک کے دیکھا؟ اب اس کی فوٹو آتی ہے نا, دیکھتے نا آپ, کتنی خوبصورت فوٹو ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی پھول ہے, اس کو ابھی کھا لے آدمی, لیکن وہ کتنا ڈینجر ہے. اب وہ کیا ہے, تو وہ سائنسدان لوگوں نے اس کو دیکھا اور انہوں نے کہا تو ہم نے مان لیا. ایک سائنسدان اپنی تحقیق کے مطابق یہ کہے کہ جو نظر نہیں آ رہا ہے وہ ہے, تو آپ نے مان لیا. تو جس اللہ کے بارے میں خود اللہ کہے کہ میں ہوں, تو آپ کو ماننے میں کیا حرج ہے؟ یہ سب سے بڑا سبق ہے کورونا کا. یہ کورونا کا کیا ہے, سب سے بڑا سبق ہے کہ جب ایک انسان کی بات پر اعتماد کر سکتے ہیں تو اللہ خود اپنے بارے میں کہے کہ انا اللہ لا الہ الا, میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. تو ایک انسان کی بات پر بھروسہ کر سکتے ہیں آپ, تو خالق اور مالک کی بات پر کیوں بھروسہ نہیں کر سکتے؟ آپ کو کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ سمجھنے والے کے لیے یہ سب سے اہم سبق ہے کورونا کا, کہ نہ دیکھی جانے والی چیز نہیں ہے, یہ دعویٰ غلط ہے. نہ دیکھی جانے والی چیز نہیں, یہ دعویٰ کیا ہے, غلط ہے. بہت ساری چیز نظر نہیں آتی مگر اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے, جس کی سب سے بڑی مثال کورونا. وہ نظر نہیں آتا ہے مگر آپ کتنا بھی کہو وہ ہے, اور کتنے سارے لوگوں کی, یعنی تقریباً اب تک کے ایک 70-80 لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی جان لے چکا ہے وہ. 1 کروڑ لوگ تقریباً, اس سے 1 کروڑ بلکہ اس سے زیادہ لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے. تو ایک سبق تو اس نے یہ سکھایا. دوسرا سبق اس نے کیا سکھایا؟ دوسرا سبق اس نے یہ سکھایا کہ انسان کو اغتنم خمسا قبل خمس, اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. کیا کہنا چاہیے؟ اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. انسان کو لاپرواہی نہیں اختیار کرنی چاہیے. صحت کا خیال کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا جو جسم ہے یہ مجموعۃ العجائب ہے. یہ کیا ہے؟ مجموعۃ اس میں روزانہ جنگ ہوتی رہتی ہے. اب آپ کہیں کہ ہم نے تو دیکھا نہیں آج تک ایک بھی جنگ. اس میں یہ جو بیکٹیریا ہے اور وائرس جو ہے نا, اس کی جنگ ہوتی رہتی ہے. تو انسان جتنا, اس لیے کہتے ہیں کہ انسان جب دنیا میں ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے نا, تو سائنسداں کہتے ہیں کہ انسان 4,500 بیماریوں کو لے کر پیدا ہوتا ہے. کتنی؟ کم سے کم 4,500 بیماریوں کو لے کر دنیا کے اندر میں انسان آتا ہے. جب دنیا میں آتا ہے پھر کیسے بیماریاں ختم ہوتی ہے؟ جیسے جیسے انسان ایکٹیویٹی کرتا ہے ویسے ویسے بیماریاں ختم ہوتی ہے. انسان دوڑتا چلتا ہے تو انسان کے
فضا میں چلنے والے بہت سارے جراثیم جو انسان پر اٹیک کرتے ہیں، جب انسان زور سے سانس لیتا ہے تو ہزاروں مر جاتے ہیں، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے کہ جب طوفان اور آندھی آتی ہے تو انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. ارے بلڈنگ نہیں بچا سکتی اپنے آپ کو، تو انسان کیا بچائے گا؟ تو انسان جب زور سے سانس لیتا ہے، دوڑتا ہے، چلتا ہے، بھاگتا ہے، سانس لیتا ہے، تو ایک طوفان نکلتا ہے. اس طوفان کا مقابلہ وہ جراثیم نہیں کر سکتے، وہ بھاگ جاتے ہیں. تو انسان کا نظام دفاع کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہوتا ہے، اور اس طریقے سے وہ بیماریوں کا مقابلہ کر سکتا ہے. لہذا اس بنا پر کہتے ہیں کہ انسان کو 3 میں سے ایک کام روزانہ ضرور کرنا چاہیے اپنے بدن کی فٹنس کے لیے، جس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس صحتک قبل سقمک. بیماری سے پہلے اپنی صحت اور تندرستی کا. تو تندرستی یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو فٹنس کیسے رہے؟ تو کہا کہ انسان کو روزانہ کم سے کم آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ چلنا چاہیے. اس کو پیدل کیا کرنا چاہیے؟ چلنا چاہیے. اور ایسے ہی دھیرے دھیرے نہیں، تیز قدموں کے ساتھ. جتنا تیز چلے گا اتنا زیادہ اس کی سانس پھولے گی، اور وہ پھولے گی تو اس سے وہ اپنے نظام دفاع کو مضبوط کر سکے گا. تو فرماتے ہیں کہ انسان کو کم سے کم آدھا سے 1 گھنٹہ چلنا چاہیے. اور چلنے کے لیے سب سے اچھا وقت ہوتا ہے صبح کا، یا پھر انسان رات میں چلے. اب چلنے کے لیے آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں، یہاں خود اتنا بڑا ہے کہ آپ یہیں کے یہ چکر ماریں. یہ آپ کی بلڈنگ ہے آفس والی، اور یہ اس کا طواف کر لینے کا 4-5 ہو گیا آپ کا چلنا. تو انسان کو چلنا چاہیے. دوسرے نمبر پر بتلاتے ہیں کہ انسان کو چلنے کے ساتھ ساتھ اگر اس سے ہو سکے تو اسے سائیکلنگ کرنی چاہیے. اگر چل نہیں سکتا ہے تو سائیکلنگ، یعنی وقت کم ہے کسی کے پاس تو کہا وہ سائیکلنگ کرے یا جیم میں جاوے، کسرت کرے. اور تیسرا یہ کہ انسان کو سوئنگ کرنا چاہیے، یعنی تیرنا چاہیے. میں نے تو جامعہ اس کا بھی انتظام کر رہا ہے، سوئمنگ پول بن رہا ہے. کتنے خوش ہو گئے. تو یہ چیزیں انسان کو کرنی چاہیے. آپ مانیں گے نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال رکھتے تھے، لیکن ایسے ہی نہیں جانا پڑے گا وہاں پہ. وہاں پر جانے کی شرائط ہوں گی. آپ سوچیں گے اچھا روزانہ جا کے نہائیں گے، اس کی ترتیب بنے گی، جو بھی ترتیب بنے گی. ہاں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ چیزیں دیکھی گئی. میں ابھی یہ کتاب پڑھ رہا تھا، کتاب الفروسیۃ فی الاسلام، اسلام میں گھوڑ سواری. تو آپ مانیں گے نہیں، عربی زبان میں 550 صفحے کی کتاب الفروسیۃ فی الاسلام. اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ میں دوڑنے کی ریس لگاتے تھے. کتنے کلومیٹر کی؟ کہاں کبھی 3 فرسخ کی اور کبھی 2 فرسخ کی، اور 1 فرسخ ہوتا ہے 5 کلومیٹر کا. 1 فرسخ کتنا ہوتا ہے؟ 5 کلومیٹر کا. تو 2 فرسخ کا مطلب کتنے کلومیٹر؟ 10 کلومیٹر. اور 3 فرسخ کا مطلب کتنی؟ 15. تو کہاں کبھی صحابہ میں دوڑ لگاتے تھے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریس لگواتے تھے اونٹوں کی. تو وہ کم سے کم 3 فرسخ کی ہوتی تھی اور کبھی 5 فرسخ کی ہوتی تھی، یعنی 15 کلومیٹر سے لے کر 25 کلومیٹر تک کی ریس لگتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ساری چیزیں ملتی ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. ابھی کورونا کے زمانے میں یہ جو سبق، اس سبق پر میں نے بھی عمل کیا کہ میں بھی روزانہ فجر کے بعد چلنے کے لیے جاتا تھا. 3 کلومیٹر چلتا تھا، اور تقریباً 7 مہینے میں نے یہ معمول کیا. کتنے مہینے تک؟ 7 مہینے. تو مجھے خود اپنی صحت کا بڑا اچھا فائدہ ہوا اس کا. اس کے بعد یہ آ گئے تو پہلا گھنٹہ پڑھانے کا ہوتا ہے تو چلنا چھوڑ دیا. لیکن ابھی بھی میں یہاں پر جم بنا ہوا ہے، تو اس جم میں روزانہ آدھا گھنٹہ کم سے کم جاتا ہوں یا پون گھنٹہ، اور جا کر کسرت کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اب چلنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، وقت نہیں مل پا رہا ہے. تو میں نے کہا کم سے کم کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت کسرت کر لیا کرے، تاکہ آدمی کا بدن کیا ہو؟ صحتک قبل سقمک. انسان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. تو اس نے یہ سکھایا. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بھی گاؤں میں کھیڑوں کے اندر بھی وہ کسرت کرنے کی مشینیں لگوا رہی ہے.
تو انشاءاللہ ہم نے ادھر بنوایا ہے ابھی کثرت کرنے کا جیم پورا، ادھر انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے لیے بھی ادھر بنوائیں گے جلدی سے. تو اس لیے ان چیزوں کا انسان کو خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اپنی صحت کا. تیسری چیز جو بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو طلبہ جامعہ میں آ چکے ہیں وہ طلبہ احاطہ جامعہ سے بالکل باہر نہ جائیں. آپ کے لیے ساری چیزیں یہاں پر پرووائڈ کر دی جائے گی، کھانے کے لیے ہوٹل دکان وغیرہ ان لوگوں کو ہی بول دیا ہے، ان لوگوں نے بھی آنا شروع کر دیا ہے. ابھی دیکھو یہ بیماری کا ہوا انہوں نے پھر کھڑا کیا ہے کہ لاک ڈاؤن، کوئی لاک ڈاؤن ہونے والا نہیں، خالی نام ہے. نہیں تو ابھی کیا ہے پبلک مارے گی ان کو، اس لیے کہ لوگ پریشان ہیں بیچارے، کھانا نہیں پینا نہیں. جتنے کورونا سے نہیں مرے اتنے بیچارے بے روزگاری اور بھوک سے مر گئے لوگ. بہت بری حالت ہے لوگوں کی، کیا کریں گے بیچارے. لہذا اس بنا پر بہت سارے لوگ ایسا بھی سوچ رہے ہیں کہ کورونا کے زمانے میں علماء کے ساتھ الحمدللہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں علماء نے بڑی باعزت زندگی گزاری، ایسی کوئی دشواری نہیں آئی. اور اگر آئی بھی ہے تو اس میں ہم خود اپنے ذمہ دار ہیں. اس لیے کہ ہمارے قرون اولا کے جو علماء ہوا کرتے تھے وہ بھی کیا کرتے تھے کہ دین سکھاتے تھے فری میں، اور اپنی تجارت اور اپنی ساری کے ساری چیزیں خود کرتے تھے. حضرت قاضی اطہر صاحب مبارک پوری نور اللہ مرقدہ کی کتاب ہے جو پڑھنے جیسی ہے. میں بارہا طلبہ کو کہتا ہوں اس کو ضرور پڑھنا چاہیے. اس کتاب کا نام ہے ہر طبقے اور پیشے میں علم اور علماء. کتاب کا نام کیا ہے؟ ہر طبقے اور پیشے میں علم اور علماء. عجیب عجیب کام کرتے ہیں دنیا میں. مولانا عبد القیوم صاحب حقانی پڑوس کے ایک ہے، انہوں نے بھی لکھی ہے رزق حلال اور پیشہ علماء. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ علماء کیا کرتے تھے. کہا اس زمانے کے اندر میں علماء خود تجارت کرتے تھے. کہ جیسے قاضی اطہر صاحب لکھتے ہیں دودھ بیچنے والوں میں علماء، حلوہ بیچنے والوں میں علماء، لوہاری کا کام کرنے والوں میں علماء، کپڑے کی تجارت کرنے والوں میں علماء. کہا کہ یہ لکھا ہوتا ہے بعض علماء کے آگے لکھا ہوتا ہے حلوائی، شمس الدین الحلوائی. وہ کیا ہے؟ حلوہ فروش تھے، وہ دین سکھاتے تھے، فقہ کے امام تھے، اور اس کے ساتھ حلوے کے سب سے بڑے بیپاری تھے. کسی کے ساتھ لکھا ہوتا ہے لبان، فلان ابن فلان لبان، تو وہ کیا تھے؟ دودھ فروش تھے، دودھ بیچتے تھے. کسی کے ساتھ لکھا ہوتا ہے حداد، تو وہ کیا ہوتے تھے؟ لوہار کا کام کرتے تھے. کسی کے ساتھ لکھا ہوتا تھا بزار، بزار کا مطلب ریشم کا کپڑا بیچنے والا، کپڑا بیچنے والے. تو کپڑا بیچنے والے وہ بزار ہوتے تھے. کہا کہ یہ سب پیشے ہیں جو علماء کے آگے لگائے ہوئے ہوتے ہیں. تو کہا کہ یہ سب تو ہمارے علماء کو بھی یہ چیز سیکھنی چاہیے کہ ہمیں دین کو مفت میں سکھانا، ہمیں کسی دوسرے پر مدار کرنے کے بجائے خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے. اسی لیے جامعہ نے پہلے سے نظام بنایا ہے کہ بھئی طلبہ ٹیلرنگ سیکھے، طلبہ آپٹیکل سیکھے، طلبہ بک بائنڈنگ سیکھے، طلبہ کمپیوٹر سیکھے. تو یہ ساری چیزیں کیوں کی جا رہی ہے؟ اسی لیے کی جا رہی ہے تاکہ آپ اپنی روزی آپ خود سے کمائیں. ظاہر سی بات ہے آپ نے کپڑے سینا سیکھ لیا ہے تو اللہ نہ کرے 25-50 سال کے بعد واپس اگر ایسا حادثہ بھی آیا، آپ اگر مسجد بند ہو گئی، سب بند بھی ہو گیا، تو آپ کپڑے سیکھ کر اپنا گزارا کیا کر لیں گے؟ چلا لیں گے. اگر آپ آپٹیکل جانتے ہیں تو آپٹیکل کلاس آپ کہیں پر نوکری کر لیں گے، کیا کر لیں گے؟ آپ کمپیوٹر جانتے ہیں تو آپ اپنا کام چلا لیں گے. لہذا انسان کو کوئی نہ کوئی ایسا فن اور ہنر سیکھنا چاہیے، کوئی نہ فن ایسا کیا کرنا چاہیے؟ سیکھنا. تو یہ آپ کو 10ویں پڑھایا جا رہا ہے، 12ویں پڑھایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ BA کا، MA کا، D.Ed کا، یہ سب کچھ کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ اسی لیے تاکہ آپ اس طور پر جائے کہ آپ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہ ہو، آپ کا مدار کسی پر نہیں ہونا چاہیے، خود اپنے پاؤں پر آپ کھڑے ہونا چاہیے. روزی ہم خود اپنے سے کمائیں. ہم صرف ایسا نہیں کہ پگار کے بھروسے کے اوپر بیٹھے رہے، ارے تنخواہ ملے نہ ملے ہماری روزی خود چلنی چاہیے. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ آدمی دین چھوڑ کر اس میں چلا جاتا ہے. یہ غلط بات ہے. آپ عالم ہو گئے تو کیا کرنا چاہیے؟ دین کی خدمت کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ میں جو وقت آپ کا خالی بچتا ہے اس میں آپ کو تجارت یا آپ کا جو بھی آپ ہنر یا فن سیکھے اس کے ذریعے سے آپ کسب حلال کرنا چاہیے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے کہ انسان کسب حلال کرے، اور کسب حلال کے لیے جو محنت کرتا ہے کہا کہ وہ بھی مجاہد سے کم نہیں ہے. بعض روایتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اس نیت سے محنت کرے حلال کمانے کے لیے کہ بھئی حلال کمانا اسلام میں فرض ہے، تو کہا کہ اس کا وہ کمانا اور اس کے لیے بازار میں جا کر محنت کرنا اور اس کے لیے محنت کرنا یہ بھی عبادت بن جاتا ہے.
تو اس لیے بہت اچھا دین ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. لہذا اس موقع پر ہم نے یہ جو کچھ سیکھا ہے ان چیزوں کو سیکھ کر اپنے آپ کو دین اور دنیا دونوں اعتبار سے تیار کرنے کی کوشش کرنی ہے. ابھی ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو اگلا جو زمانہ ہے اگلے 10 سال 20 سال کا, یہ دنیا بہت فاسٹ جا رہی ہے, سپر ڈپر فاسٹ, اتنی تیزی کے ساتھ ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے. میں ابھی اس دن ایک مضمون پڑھ رہا تھا عربی زبان کے اندر میں, تو اس نے لکھا کہ اس دنیا کے اندر میں سب سے زیادہ جو چیز اگلے 20 سال میں انسانوں کی ضرورت بننے والی ہے وہ 3 چیزیں. انسان کو سب معلوم ہونا چاہیے دنیا میں کیا چل رہا ہے اور کیا. اس نے کہا ایک تو انسان کی سب سے زیادہ ضرورت بننے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے, کہا ڈرون. ڈرون جو ہوتا ہے نا, ڈرون کیمرہ ہی نہیں ہوتا ہے, اب ڈرون کیا ہوتا ہے, کہا اگلے کچھ سالوں کے بعد آپ گھر پر بیٹھے رہیں گے اور آپ کو ہر چیز ہوٹل اور دکانوں سے ڈرون کے ذریعے پہنچا دی جائے گی. تو کہا جو لوگ ڈرون ٹیکنالوجی جانیں گے وہ لوگ ان لوگوں کی بہت ویلیو ہوگی. تو ہمیں وہ بھی سیکھنا چاہیے, اس لیے کہ پہلے صرف وہ کیمرے کی صورت میں آیا, لیکن اب وہ آہستہ آہستہ انسانوں کے کام کرنے لگے گا. کہ آپ نے ہوٹل سے کھانا منگایا, اگر آپ 500 میٹر 200 میٹر کے اندر میں ہے تو وہ کیا کرے گا, ڈرون کے ذریعے سے آپ کا کھانا بھیج دے گا. آپ کو بولے گا کہ اتنے منٹ کے اندر میں ڈرون آپ کے دروازے پر آ رہا ہے, آپ کو وہاں کھڑے رہنے کا, وہ آپ کو دے گا اور آپ کے پاس سے واپس چلا جائے گا. تو کہا ڈرون کی. دوسرا اس نے بتلایا روبوٹک, یعنی ہر چیز آٹومیٹک روبوٹ ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ روبوٹ ٹیکنالوجی, کہا اس کا بہت زیادہ چرچا ہونے والا ہے. کہا اس لیے لوگوں کو ہمیں اس سے اپنے آپ کو مسلح کرنا چاہیے. اور اس کے بعد اس نے تیسرا بتایا تھا سافٹ ویئر اور ویب سائٹ اور ایپلیکیشن وغیرہ. کہا یہ چیزیں, تو میں نے جیسے اس کو پڑھا میں نے فوراً دماغ میں بٹھایا, کہا ہمارے بچوں کو بھی یہ سکھانا ہے. تو میں نے کچھ لوگوں سے بات کی ہے, انشاءاللہ 1 ہفتے 10 دن میں وہ لوگ آنے والے ہیں. میں نے کہا آپ آؤ اور اس کے لیے کیا کیا لگتا ہے ہم کو بتاؤ. ہم ہمارے بچوں کو ڈرون بھی سکھائیں گے, ہم ہمارے بچوں کو روبوٹک بھی سکھائیں گے, اور ہم ہمارے بچوں کو جو ہو سکتا ہے ان کو سکھانے کی کوشش کریں گے. تو ہم یہاں پر آپ کو سب سکھانے کی کوشش کریں گے. یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنا وقت بیکار چیزیں میں خرچ کرنے کے بجائے اچھی چیزوں کی سیکھنے میں اپنے آپ کو, اس لیے کہ ہمیں خود کفیل بننا چاہیے, ہمیں دوسرے پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. ساری چیزیں ہم نے سیکھی, ایسا نہیں ہوتا ہے ہمارے پاس وقت, بہت وقت ہے ہمارے پاس. آپ بول رہے کہ وقت نہیں, کیسے وقت نہیں ہے؟ دیکھو میں آپ کو گنا دیتا ہوں, 24 گھنٹے ہوتے ہیں نا دن کے, برابر. اس میں سے صبح میں 7:30 سے 11:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 4 گھنٹے. اس کے بعد دوپہر میں کتنے گھنٹے؟ 2.25 گھنٹے. 4 اور 2.25, 6.25 گھنٹے ہوئے. مغرب کے بعد آپ یوں سمجھو کہ 6:45 بجے ہو رہی ہے ابھی, تو 7:45 سے 8:45 اور 9:15, 2 گھنٹے یہ پکڑ لو. تو کتنے ہو گئے؟ 8.15, 4, 2.25 اور 2, 8.25 گھنٹے ہوئے. گویا کہ آپ کا تعلیمی جو وقت ہے یہ پورا کتنا ہے؟ 8 گھنٹے ہو رہا ہے. کتنے گھنٹے ہو رہا ہے؟ 8 گھنٹے. اس کے بعد کتنے گھنٹے بچے آپ کے پاس؟ 16. انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے. میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے ہیں. اب کتنے گھنٹے بچے آپ کے پاس؟ 16. اب ان 16 گھنٹوں میں سے آپ یوں سمجھو کہ 6 گھنٹے سونے کے لیے نکال دیے, تو کتنے بچے؟ 10 گھنٹے. دوپہر میں اور 1 گھنٹہ سونے کا نکال دیا, کتنے بچے؟ کھانے کا 1 گھنٹہ نکال دیا, کتنے بچے؟ 8. نماز کے لیے آپ یوں سمجھو کہ 2 گھنٹے نکال دیا, 2 گھنٹے نکال دیا, کتنے بچے آپ کے پاس؟ 6. سب کچھ کرنے کے بعد بھی کتنے گھنٹے بج رہے آپ کے پاس؟ 6. اب 6 گھنٹے میں آپ کیا نہیں کر سکتے؟ بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے وقت کو مینیج کریں اور صحیح اس کا استعمال کریں, اپنا نظام الاوقات بنائیں. 6 نہیں تو 5 گھنٹے, کم سے کم آپ کو 5, 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کھیلنے کے لیے نکال دیا, تب بھی کتنے گھنٹے بچے آپ کے پاس؟ 4 گھنٹے. 4 گھنٹے میں کیا نہیں سیکھ سکتا؟ بہت کچھ سیکھ سکتا ہے انسان. تو کم سے کم آپ کو دن میں 4 سے 6 گھنٹے ملتے ہیں جس میں آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنے وقت کی قدر کریں گے, آپ اس کا صحیح استعمال کریں گے. آپ ایسے ہی ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں اور ادھر ادھر موبائل لے کر بیٹھے رہنے میں, گھر پہ بات کرنے میں, گھنٹے تک امی سے بات کر ابا سے, کوئی فائدہ نہیں اس کا.
ٹھیک ہے انسان ہفتے میں 2-4 مرتبہ 2-4-5 منٹ بات کر لے، ایک آدھ مرتبہ الگ بات ہے، بغیر کام کے اپنا وقت بھی جاتا ہے جو سب سے زیادہ قیمتی ہے، پیسہ بھی جاتا ہے، اپنا بھی وقت جاتا ہے، سامنے والا کا بھی وقت جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں پیسے بھی جاتے ہیں، اور فائدہ کیا اس کا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا اس بنا پر آپ کوشش کیجئے کہ اپنے وقت کو مینج کریں، اور جو جو چیزیں آپ کے لیے انتظامات کیے جائے ان انتظامات کے مطابق آپ اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، مکمل طور پر کسی بھی طالب علم کی رکعت نہیں جانی چاہیے۔ کل فجر سے کسی بھی، دیکھو صبح میں بھی آپ کو جلدی اٹھایا جاتا ہے، ماشاءاللہ بڑی تعداد طلبہ کی ایسی ہے جو دورے اور مشکات کے طلبہ جو آ گئے ہیں الحمدللہ وہ برابر کیا کرتے ہیں، آ جاتے ہیں اور تہجد بھی پڑھتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہے کہ سو بھی جاتے آ کے مسجد میں، لیکن آدمی کو اپنے پورے دن کے وقت کے اندر کم سے کم 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ کس کے لیے نکالنا چاہیے؟ دعا کے لیے نکالنا چاہیے۔ کس کے لیے نکالنا چاہیے؟ دعا کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد انسان کو دعا کے ساتھ ساتھ میں، اس لیے کہ جو کچھ ہوتا ہے سب دعا سے ہوتا ہے، دنیا دار الاسباب ہے، اسباب تھوڑے اختیار کرنے ہوتے ہیں، اسباب سے 20-25% کام ہوتا ہے اور دعا سے 75% کام ہوتا ہے۔ کتنے فیصد کام ہوتا ہے؟ 75۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ام المؤمنین عائشہ فرماتی کان دائم الذکر والفکر، ہمیشہ آپ یا تو ذکر میں رہتے تھے یا فکر میں رہتے تھے کہ کیا کرنا، لا ابالی پن نہیں تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں جب سو جاتا ہوں تو حضور فرماتے تھے تنام عینایا ولا ینام قلبی، میں سوتا ہوں تو میری آنکھیں بند ہوتی ہیں مگر میرا دل اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ ایک صحابی نے حضور سے آ کر کہا کہ حضور نصیحت کیجئے، تو کہا لا یزال لسانک رطبا عن ذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے معمور ہونی چاہیے۔ چلتے پھرتے آدمی کو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا انتظام کرنا چاہیے، صبح شام کے اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اوپر ایسا زمانہ آئے گا قیامت سے پہلے، ایسے فتنے اور ایسے شرور ہوں گے کہ العیاذ باللہ انسان اس سے نہیں بچ سکے گا۔ لا ینجو منها الا من دعا كدعاء الغریق، وہی آدمی بچ سکے گا جو ڈوبنے والے کی طرح دعا کرے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچ سکے گا ان فتنوں سے۔ اور یہ وہی زمانہ ہے، فتنوں کا زمانہ ہے۔ ایک طرف دنیا کے اندر میں یہ مصیبتیں، دوسری طرف ایسے ایسے لوگ۔ آج ہمارے ایک دوست نے یہ بھیجا، کہا کہ مولانا دیکھو یہ کسی کا بیان ہے، کہا کہ میں آپ کو بعد میں فون کرتا ہوں، آپ پہلے اس کو دیکھ لو۔ وہ بیان تھا 3 منٹ کا، بیان کیا تھا، کیا بولتا ہے معلوم؟ وہ کہ جمعہ کی نماز اور خطبہ اور نماز جو پڑھتے ہیں، کہا یہ سب غلط ہے۔ جمعہ کی جو نماز پڑھ رہے ہیں مسلمان، یہ غلط ہے، مسلمانوں کی جمعہ کی نماز ہوتی ہی نہیں بولے۔ اس کے بعد پھر کیا بولتا ہے؟ کہا جمعہ کی نماز اس وقت درست ہوگی جب امام مہدی آئیں گے اور وہ خود پڑھائیں گے، جب تک کہ وہ آگے نماز نہیں پڑھیں گے۔ میں سمجھ گیا کہ حضرت شیعہ ہے، حضرت کیا ہے؟ شیعہ ہے۔ تو پھر میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا کچھ بھی اٹھا پٹک دیکھنے کا نہیں، سننے کا نہیں، یہ شیعہ ہے۔ اب وہ اس کا اپنا مسلک بیان کر رہا ہے، اب بیچارہ سادہ لوگ ہو، مسلمان ہوگا تو کیا بولے گا؟ وہ تو ڈھونڈتے ہیں نا، اچھا ہے نا چھٹی مل جائے، وہ بول رہا ہے اور لوگ آزو بازو میں اس کو ماشاءاللہ 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 داد بھی دے رہے اوپر سے، یعنی کہتا تھا دیوانہ، سنتا بھی دیوانہ، دونوں دیوانے۔ تو یہ فتنوں کا زمانہ ہے، طرح طرح کی چیزیں دنیا کے اندر میں، جب تک کہ آپ کے پاس علمی استعداد مضبوط نہیں ہوگی، آپ کا کنیکشن اور آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط نہیں ہوگا، وہاں تک آپ فتنوں کے زمانے کے اندر میں آپ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکیں گے۔ جیسے جیسے زمانہ قیامت کے قریب ہوگا ویسے ویسے فتنے اور شدید ہوتے چلے جائیں گے، طرح طرح کے فتنے وجود میں آئیں گے، لیکن اس کا مقابلہ ایک آپ اپنی علمی استعداد کے ذریعے اور دوسرا اللہ سے اپنے تعلق کو قائم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے آپ کے سامنے اور کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ لہذا اپنے آپ کو اللہ سے جوڑے رکھے، مغرب سے پہلے بھی طلبہ جلدی آ جائے اور جلدی آ کر مسجد میں دعا کے اندر میں مشغول ہو جائے، کوشش کرے اپنے لیے دعا کرے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے دعا کرے، اور اس طریقے سے قرآن کی تلاوت کا جو حافظ طلبہ ہے، جن کو تراویح پڑھانا ہے،
تو وہ اوابین شروع کر دے اور اوابین کے اندر میں ایک دوسرے ساتھیوں کو قرآن روزانہ کم سے کم آدھا پارا پون پارا قرآن سناوے تاکہ ان کا قرآن کریم مضبوط ہو جاوے. اور ویسے بھی انسان کو قرآن کریم کو اچھی طرح سے پڑھنا چاہیے. الحمدللہ جامعہ میں آپ لوگ نہیں تھے لیکن کچھ نہ کچھ باہر رہنی چاہیے, تو شیخ خالد کی نگرانی میں اساتذہ کی پورا نظام بنا, تو حفظ اور دینیات کے اساتذہ 6 مہینے سے اجازہ کے اندر میں تھے اور تقریباً آدھے سے زیادہ اساتذہ اجازہ میں داخل ہو گئے ہیں اور وہ قرآن ابھی بھی سنا رہے ہیں. اساتذہ خود کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے. کیسا پڑھنا چاہیے؟ اقرأ القرآن کما انزل, قرآن کو ایسا پڑھو جیسا کہ وہ اتارا گیا. کہا ایسا پڑھنا اب ہم نے سیکھا ہے. ارے سمجھ میں آئی بات؟ لہذا اس بنا پر اپنے آپ کو قرآن اچھے سے اچھا قرآن آپ کیسے پڑھ سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم اللہ کی خوشنودی اور رضامندی کو حاصل کر سکتے ہیں, اس کی کوشش اور فکر کرنی چاہیے. اللہ رب العزت ہر طرح کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ رب العزت ہر طرح کی آفت اور بلا سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و سندنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انك عفو كريم ملك تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو معاف فرما, ہماری لغزشوں کو درگزر فرما. اللہ ہم گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. اے مولا کریم تو ہی ہے جس نے ہمیں اس مہلک بیماری سے محفوظ رکھا. اللہ تو نے ماضی میں محفوظ رکھا, اے اللہ اب بھی محفوظ رکھا اور آئندہ بھی ہماری حفاظت فرما. اے مولا کریم جو اس بیماری میں مبتلا ہو کر بیمار ہے اللہ انہیں شفا کامل عطا فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو روزی روٹی سے پریشان ہے مولا کریم ان کے لیے رزقوں کو کشادہ فرما. اے ذل جلال والاکرام, اے مولا کریم ہمارے جو طلبہ ابھی تک پہنچے نہیں ہیں اے مولا کریم ہمارے مدارس میں دوبارہ بہار ہو جاوے ایسے فیصلے فرما. اے مولا کریم کورونا کے بارے میں جو دوسری اور تیسری لہر کی باتیں کی جا رہی ہے اے اللہ ان تمام باتوں کو ستیہ نیاز فرما. اے ذل جلال والاکرام, اے مولا کریم اور پوری انسانیت کو کورونا کی اس بیماری سے نجات نصیب فرما. اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ یہ صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے. اے اللہ ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو معاف فرما, ہمارے اپنے نفس کے شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ دنیا فتنوں کی آماجگاہ بنی ہوئی ہے, اے اللہ ہر طرح کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما. اے مولا کریم ہے اللہ صبح شام کے اذکار کے اہتمام کرنے کی توفیق مرحمت فرما, قرآن کی تلاوت کی توفیق مرحمت فرما. اے اللہ سنن روابط اور سنن رواتب اور دیگر تمام سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق مرحمت فرما. اے اللہ ہمارے ان طلباء کو علم نافع عطا فرما. اے مولا کریم اے ذل جلال والاکرام علم کے نور سے ان سب کو مالا مال فرما اور ہم سب کو مالا مال فرما. اے اللہ موت تک تو علم دین کے ساتھ ہمیں وابستہ فرما. اے مولا کریم اے ذل جلال والاکرام تو ہمارے لیے رزق کی کشادگی کے فیصلے فرما. اے اللہ جو علماء پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے مولا کریم اس عرصے میں جو آپ کے پاس آ چکے ہیں اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. اے اللہ ہم سب کو بھی اپنے سلف صالحین کے طور و طریق کو اختیار کرنے کی اے اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما. اے ذل جلال والاکرام اے پروردگار عالم ہم نے جو مانگا وہ عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما. ہم نے اپنے اعتبار سے مانگا تو اپنے شان عطا فرما. اے اللہ جامعہ کی حفاظت فرما, اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اندر سے باہر سے ہر طرف سے جامعہ کی حفاظت فرما. جامعہ کے زیر نگرانی چلنے والے تمام اداروں کی حفاظت فرما. پورے ہندوستان میں جتنے بھی مدارس چل رہے ہیں دارالعلوم دیوبند ندوۃ العلماء اور اس کے علاوہ جتنے بھی ادارے ان تمام اداروں کی حفاظت فرما. اے اللہ ان اداروں میں طلبہ دوبارہ آیا اور تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہو جائے اللہ ایسے فیصلے فرما. اے مولا کریم اے اللہ ہمارے ادارے ویران پڑے ہوئے ہیں اے اللہ اس کی ویرانی کو آبادی سے تبدیل فرما دے. اے ذل جلال والاکرام ہمارے طلباء کے قلوب کو متوجہ فرما. اے اللہ والدین کو بھی توفیق مرحمت فرما کہ وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے مدارس کی طرف بھیج دے. اے مولا کریم اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی قسم پرسی کو ختم فرما. اے مولا کریم دشمن طرح طرح کی سازشیں رچ رہا ہے. اے اللہ تو فعال لما یرید ہے. اے اللہ تو سب کچھ کرنے والا ہے. اے اللہ ان دشمنوں کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرما. پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہے. مولا کریم ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اے اللہ تیرے سامنے ان کی کوئی تدبیر نہیں چل سکتی ہے. اے مولا کریم اگر ہمارے گناہوں کی نحوست ہے تو اے اللہ تو ہم تجھ سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں. اے ذل جلال والاکرام تو ہماری توبہ کو قبول فرما. مولا کریم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.